بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم نمبر 6 پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا ٹائٹل جو ہے لائف آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ مکہ۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مقدس ہے اس کو عام طور پر ہم 2 فیزز میں پڑھتے ہیں، اور جو اس کا پہلا فیز ہے وہ یہی ہے جو آپ کے اس یونٹ کا ٹائٹل ہے لائف آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ مکہ، اور دوسرا پھر جو اس کا فیز ہوتا ہے لائف آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ مدینہ۔ تو اب جو آپ کے اس یونٹ میں جو ہے اس پہلا کوشچن جو ہے یہاں پر جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے جو پرائر ٹو نبوہ یعنی نبوت ملنے سے پہلے جو کچھ چیزیں آپ کے سلیبس میں ہیں، مثلا برتھ آف اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کا چائلڈہڈ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ میریج اینڈ دا کنسٹرکشن آف کعبہ۔ یہ ہے 4 چیزیں جو ہمیں جو آپ کے سلیبس میں ہیں، جسے ہم کہتے ہیں پرائر ٹو نبوہ، یعنی نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ برتھ، اور پھر ان کا بچپنا چائلڈہڈ، اور پھر اس کے بعد ان کی شادی میریج، اور اسی دور میں کنسٹرکشن آف کعبہ اس ٹائم ہوا۔ تو ان 4 چیزوں کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے اس میں، اس پہلا جو کوشچن ہے آپ کا۔ تو یہ 4 چیزیں پڑھنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ یعنی عربک پیننسولا میں جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں، جو ان کا مطلب وہ برتھ پلیس ہے، تو اس وقت وہاں کے حالات کیسے تھے، اور دنیا اس ٹائم، دنیا کے سارے حالات اس ٹائم کس ڈگر پہ تھے، کیا حال تھا اس وقت ساری کائنات کا، دنیا کا۔ تو بہت سارے کتابیں ہمارے پاس ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، عربک میں بھی ہے، جن کتابوں میں اس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کیا حالت تھی دنیا میں۔ تو لیکن میں شارٹ میں کچھ 2-3-4 چیزیں بتانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم جب یہ سٹارٹ اب کر رہے ہیں لائف آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ مکہ، تو ہمارا جو ہے وہ اس کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ کچھ چیزوں کا پہلے آپ کو وہ ذہن میں وہ جو رکھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ ایٹ دا ٹائم آف دا ایڈونٹ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم the entire world was steeped in darkness۔ تمام دنیا جو اس ٹائم جو تھی، ساری دنیا جو ہے اندھیروں میں تھی اس ٹائم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دنیا اس ٹائم تھی۔ اس ٹائم کیا ہو رہا تھا؟ beliefs in multiplicity of gods and idol worship had shaken the foundation of civilized life۔ اس وقت دنیا میں بت پرستش ہو رہی تھی، اور بہت سارے خداؤں کو وہ کریٹ کیے ہوئے بیٹھے تھے لوگ، اور بہت سارے بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ اس چیز سے دنیا میں لرزہ طاری ہو گیا تھا، کیونکہ حقیقت اور حق کا نام و نشان ہی نہیں موجود تھا اس ٹائم دنیا میں۔ دنیا کے لوگ، جسے ہم کہتے ہیں کہ جاہلیہ پیریڈ یعنی جہالت والا جو وقت تھا، تو دنیا میں لوگوں نے قبضہ کیا تھا دنیا کی تمام چیزوں پر، اور انسانوں پر بھی لوگوں کی حکومت قائم ہوئی تھی دنیا میں۔ تو اس وقت کے 2 سپر پاور جو تھے، ایک تھا دا رومن جسے ہم بائزنٹائن امپائر کہتے ہیں، اینڈ ایرانین ساسن امپائر، جسے جو ہے تواریخ کی کتابیں جو ہے ان میں یہی نام ملتا ہے ان کے لیے، ان امپائرز کے لیے۔ تو ان 2 کے درمیان they were frequently at war، اکثر بیشتر ان میں جنگیں ہوتی تھی، اور ان 2 کے بغیر بھی جتنا سارا باقی دنیا جو تھا اس سب میں بے چینی اور اضطرابی پھیلی ہوئی تھی۔ rulers had become gods
इन सब जगहों पर जो रूलर थे वही खुदा बन गए थे लोगों के, और हर एक किस्म का जुल्म होता था. हैवी टैक्सेस, ब्राइब्स एंड इंडिसेंसी वाज कॉमन दैट टाइम. तो ये चीजें उस टाइम कॉमन थी दुनिया में. लोग जो थी, ह्यूमैनिटी थी लाइफलेस, यानी ह्यूमन बींग्स थे लेकिन दे वर लाइफलेस. उनमें जिंदगी का जो असली जो मजा है, जिंदगी जिसे असली कहते हैं, वो उस टाइम लोगों में वो कहीं नहीं था मौजूद. पीपल वर स्टीप्ड इन वाइसेस एंड बारबेरिज्म. लोग जो थे वो गुमराह हो गए थे, वो वहशी बन गए थे और वो दरिंदों की तरह जिंदगी बसर करते थे दुनिया में. Religious orders were given according to the will of ruling class people. जो उस टाइम जो पावर रखते थे, जो रूल करते थे उस टाइम, तो वो जिस तरीके से चाहते थे, जो चाहते थे मजहब के नाम पर, उन्हीं के नाम पर मजहबों को, मजहब में मजहब के रूल्स दिए जाते थे. कोई यानी बेनज़मी, बदनज़मी और कोई तरीका नहीं था दुनिया में. हमारे कुरान करीम से पहले, यानी उससे पहले जितने सारे मज़ाहिब, मसलन वो है बुद्धिज़्म है, या ऐसे भी जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बुद्धिज़्म है या हिंदुज़्म का जो वो वेदांतिक आइडियोलॉजीज जो है, अच्छा ग्रीक फिलॉसफी जो वगैरह उस टाइम थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो ग्रीक ने कुछ फिलॉसफी वगैरह जो मतलब जिसमें हमारा अरिस्टोटल, जो बाकी जो है प्लेटो वगैरह, वो सारे उसमें आते हैं. तो या हम ये मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जितने सारे उससे पहले पैगंबर हजरात आए थे और उनकी तालीम जो दुनिया में, जो उन्होंने दी थी तालीम दुनिया में, वो सारा सिस्टम जो उस टाइम पैगंबरों ने किया था एस्टैब्लिश दुनिया में, वो सब कुछ लोगों ने मतलब वो भूल चुके थे वो. और दुनिया में इन तमाम आइडियोलॉजीज को नहीं माना जाता था, और जो माइट वाज राइट, जिसके पास ताकत था वही सब कुछ उस टाइम करते थे दुनिया में. लोगों को गुलाम बनाया गया था, और लोगों को वो क्या कहते हैं, जो जिस किस्म का जो जुल्म वो चाहते थे, वो जो रूलिंग क्लास जो था, तो वो जुल्म होता था दुनिया के लोगों पर. और ख़ास तौर पर अगर देखते हैं हम, जो फीमेल जो थे होती थी, इसको चैटल प्रॉपर्टी समझा जाता था. चैटल प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी जो मुइंग प्रॉपर्टी होती है, आज किसी इंसान की, कल किसी और इंसान की. लूट मार था दुनिया में. And it was society was मतलब mostly this nomadic and it was tribal, यानी ट्राइबल सोसाइटी थी, और एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पर हमले करते थे. खास तौर पर जिस पेनिनसुला में हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका वो जहाँ पर इनकी बर्थ हुई, तो उस पेनिनसुला में, यानी अरब में उस टाइम बहुत वो गुमराही थी. वहाँ उसको हम कहती है मतलब इग्नोरेंस पीरियड, जाहिलिया पीरियड जो कहते हैं हम उसे. तो उसमें वहाँ पर बहुत सारे एक कबीला दूसरे कबीले पर हमला करके वो अपनी लाइफ का वो स्टेटस बहाल करते थे. तो वो कबीला फिर और एक कबीले पर हमला करते थे, लोगों को लूट लिया जाता था. खास तौर पर औरतों के साथ बहुत जुल्म होता था, और औरत जब जो कबीला जिस कबीले पर हमला करता था, तो मर्दों को या तो मारा जाता था या वो भाग जाते थे, और औरतों को वो लेते थे अपने साथ. तो बहुत सारी किस्म का जुल्म होता था. पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री वर कॉमन. तो पॉलीगैमी तो खैर मतलब इंसान हम बाकी बुक्स में भी पढ़ते हैं कि, लेकिन पॉलीएंड्री इट वाज हीनियस क्राइम. पॉलीएंड्री होता था उस टाइम, यानी एक ही औरत जो होती थी वो बहुत सारी शादियां करती थी. तो इस तरीके से मतलब कोई इसमें ये सिर्फ सऊदी मतलब जो अरब है, अरब में ही नहीं था, बल्कि बाकी दुनिया भी उस टाइम वो अंधेरे में थी, और कोई भी जिंदगी गुजारने का कोई भी तरीका ऐसा मतलब नहीं था, कोई हिसाब ही नहीं था. जंगें होती थी, जंगें तो 10-10 साल, 20-20 साल, 40-40 साल तक होते रहते थे. हमारे इस्लामिक हिस्ट्री में कुछ जंगों के नाम जो मशहूर है, मसलन हर्बुल बसूस है, हर्बुल बुआत है, हर्बुल फिजार है. इसी तरह और भी बहुत सारे जंगे उस टाइम जो आपस में जो वो ट्राइबल्स वहाँ पर अरब में थे, इनके दरमियान होते थे वो जंगे, और इनमें इनको सालों साल लग जाते थे, कोई फैसला नहीं होता था. बहुत सारा दोनों साइड से खून बहा जाता था. इसी तरह जो इकोनॉमिक सिस्टम जो था उस टाइम, इकोनॉमिक लाइफ दैट वाज इन शैम्बल्स, कोई उसमें तरीका नहीं था. एवरी ट्राइब हैड इट्स ओन गॉड. हर एक
قبیلے کو اپنا اپنا خدا ہوتا تھا. اور جو یہ کعبہ واز اے great idol house where there were as many as 360 idols. وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے. اینڈ ان میں جو تھا الحبل جو تھا واز دا چیف آف دیز ڈائٹیز. اس کو چیف مانا جاتا تھا ان ڈائٹیز کا، یعنی ان کو خدا سمجھتے تھے. اور لات، عزا اور منات کے نام پر وہاں پر وہ خداؤں کو رکھا گیا تھا، آئیڈولز کو رکھا گیا تھا. وہ کہتے تھے یہ خدا ہے، اور ان کو کہا جاتا تھا فیمیل ڈائٹیز، یعنی فیمیل خدا تھے وہ. اینڈ ویر ریفرڈ ٹو ایز دا ڈاٹرس آف اللہ. اور ان بتوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ ہے لڑکیاں رب العالمین کی لڑکیاں ہیں. اور اس کے بغیر جو وہاں پر جو ٹرائبس تھے، کچھ ٹرائبس جو ہے بتوں کی پرستش کرتے تھے، کچھ تو آفتاب کی پرستش کرتے تھے، کچھ تو چاند کی پرستش کرتے تھے، اور کچھ تو تاروں کی پرستش کرتے تھے. یعنی اگر دیکھا جائے اس حساب سے کوئی بھی طریقہ نہیں تھا. سوسائٹی میں ہر ایک قسم کا گناہ ہوتا تھا، ہر ایک قسم کا. سعودی عرب میں بھی اور سعودی عرب سے باہر اگر ہم دیکھیں گے جو دنیا تھی تو اس میں ظلم و تشدد تھا، خاص طور پر عورتوں پر، اور مرد بھی ظلم و تشدد کے شکار ہوتے تھے اس سے پہلے. تو اب یہ سچویشن جو میں نے کچھ پوائنٹس بتا کر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ذہن میں تھوڑی سی وہ سچویشن کریٹ ہو جائے کہ دنیا کن اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی. کوئی کسی کی بات نہیں سنتا تھا، انسانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا. تو اب اس والی سچویشن میں جب چاروں اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور اسی سچویشن میں ہمارے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ولادت ہوتی ہے. تو اب جو ہے، کیونکہ ہمارا کوشچن ہے پرائر ٹو نبوت سے پہلے جو چیز ہے ہمارے پڑھنے ہیں اس سلیبس میں، وہ ہے ایک برتھ آف آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، سیکنڈ چائلڈہڈ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، میرج اینڈ دا کنسٹرکشن آف کعبہ. اس میں جو پہلا ہے لیٹس ٹیک برتھ آف آور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدا ہوئے مکہ میں، and it was Monday actually, and our Prophet was born on Monday morning, 9th of Rabiul Awwal, which is approximately 20 or 22 of April 571 AD. And جو ان کی والدہ محترم جو تھی، his mother، اس کا نام تھا آمینہ، immediately sent someone to inform his grandfather عبد المطلب of the happy event. اور اس جو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو تھا دادا عبد المطلب، کیونکہ ان کے والد محترم کا نام تھا عبداللہ، اور عبداللہ جو تھے the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was he was son of عبداللہ، اور عبداللہ جو تھے who was the son of عبد المطلب. تو عبد المطلب ہو گئے پھر دادا ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ جو عبداللہ جو تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، وہ تو پہلے ہی وہ وفات کر چکے تھے مدینہ میں. اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد، تقریباً کچھ منتھس کے بعد، ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ولادت ہوتی ہے. اور انہیں جو ہے عبد المطلب، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے جو ہے بیٹا عبداللہ کا جو ان کا جو بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ پھر وہ سارے وہ معاملے اس ٹائم کرتے ہیں. مثلا اس میں آتا ہے وہ مٹھائی وغیرہ وہ دیتے ہیں اس ٹائم کھانے کعبہ کے پاس لوگوں کو، اور اس ٹائم اس بیبی کو لے کر وہاں لے جاتے ہیں بیبی کو. عبد المطلب کالر دا بیبی محمد، اور انہوں نے ان کا نام رکھا محمد، اے نیم ناٹ دین کامن امانگ دا عربس. عرب میں اس ٹائم یہ نام کامن تھا ہی نہیں. اس کے بعد باقی لوازمات جو کرنے ہوتے ہیں ایک بچے کے، وہ سارے جو اس ٹائم کرتا ہے عبد المطلب. تو جو ان کی ماں ہوتی ہے آمینہ، تو ہز مدر کالڈ ہم احمد. ان کی جو ماما ہوتی ہے وہ اسے احمد نام کرتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ جو بچہ ہے، پھر اس کے بعد اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ پرورش. یعنی عبد المطلب اس کے بعد کیا کرتے ہیں،
وہ کیونکہ عرب کے نارم کے مطابق عرب والے جو ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جو کیا کہتے ہیں نا یہ پہاڑ کی طرف سے یعنی جسے بدوی کہتے ہیں عربی میں وہاں سے عورتوں کو لاتے تھے اور ان کو دودھ وغیرہ پلانے کے لیے وہ ان کو دیا جاتا تھا اور یہ جاتے تھے وہاں پر انہی علاقوں میں تاکہ پھنسی عربک وہاں سے یہ سیکھے. تو یہ سارا ارینجمنٹ کیا جاتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور یہ سارا جو ارینجمنٹ ہوتا ہے اس ٹائم اس کو کرنے والے ہوتے ہیں عبد المطلب. اور اس سال کو ہے اس سال کو جس سال میں ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ولادت ہوتی ہے برتھ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتی ہے از نون ایز دا ایئر آف ایلیفینٹ. اس کو عام الفیل کہتے ہیں. ہم عام الفیل اس لیے کہتے ہیں ڈیورنگ دس ایئر ابراہ the Christian ruler of Yemen invaded Makkah and his objective was to destroy the Kaaba so that Makkah should lose its importance as a center of pilgrimage. کیونکہ حج کا وہاں پر اس ٹائم ہوتا تھا اور سینٹر بھی تھا وہ اکنامی کا اس ٹائم. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کو وہ ڈسٹروائے کرنے کے لیے ابراہ آئے تھے حملہ کرنے کے لیے. تو وہ ایک الگ سا ٹاپک ہے کہ پھر ابراہ کے ساتھ کیا ہو گیا. لیکن اسی سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اور یہ جو میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ابھی کہ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کے روز تقریباً 9 بجے یعنی مارننگ 9 بجے آف ربیع الاول جو تھا اس ٹائم which is approximately 20 or 22 of April 571 AD. تو ہمارے مسلم کی ولادت اس ٹائم ہوئی. اور کیا کہتے ہیں یہ جو اب اس ٹائم مکہ کے جو لوگ تھے آل ویر ویٹنگ فار سم. وہ چاہتے تھے کہ کوئی مسیحا آئے جو ہمیں اس ظلم و تشدد سے ہمیں بچائے. اور بہت سارے احادیث آئے ہیں کہ کیا ہوا اس ٹائم. تو چونکہ کتابوں میں وہ مینشن ہے مگر ہمارا جو یہاں پر ہے اس ٹائم کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کون کس ڈیٹ میں پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے لوازمات کس نے کیے اور کس نے کیا نام رکھا اور پھر اس کے بعد کیا تھا اس ایئر کا نام جو میں یہ کہہ چکا ہوں آپ کو. عام الفیل تھا اس سال کا نام. تو اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ کم سے کم اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ کے بارے میں. تو آگے انشاءاللہ جو ساتھ ہی میں آپ کو ہمیں پڑھنا ہے چائلڈہڈ کہ آپ جو بچپن اس کا جو بچپنا ہے کہ وہ دودھ کے کس سے انہوں نے پیا پھر آگے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں کوشش کروں گا کہ میں وہ آپ کو پڑھاؤں. تو تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.